السلام علیکم۔ قرآن و سنت چینل کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے قرآن و سنت چینل کو سبسکرائب اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ قرآن و سنت کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انسان اور انسانیت کیا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کو لے کر بات کر رہا ہوں۔ سورۃ 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ مزاج کو حقیقت بنانا، سمندر کے وسعتوں کو حوضے میں بند کر دینا اور آسمان کی بلندیوں سے ستارے توڑ لانا آسان کام ہے، لیکن آیت کرتا عنوان انسان اور انسانیت پر روشنی ڈالنا بہت مشکل کام ہے۔ انسان خداوند عالم کی تخلیق کا وہ عجیب و غریب شاہکار ہے جسے خلق بنا کر خالق الانسان خالق لم یزل نے اتنے فخر سے ارشاد فرمایا کہ اس کے فخر کا یہ عالم تھا ان الانسان فی احسن تقویم۔ اس انسان کو میں نے نہیں، اسے ہم نے خلق فرمایا، پھر ہم نے اس انسان کو خلق فرما کر اس کے فانوس دماغ میں شمع عقل روشن کی اور پھر اختیارات کی قوت سے نوازا۔ تمام اختیارات سے نواز کر پھر ہم نے اعلان کر دیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے اسے ہدایت بھی سبیل کر دی، چاہے یہ شکر کی راہ پر چل کر شکر گزار بندہ بنے، چاہے یہ کفر کی راہوں پر چل کر ناشکرا بنے۔ لہٰذا ہم بھی انسان کو اختیارات دیتے ہیں، یہ جیسے چاہے اپنی زندگی گزارے۔ ہم بھی ایک دن مقرر کریں گے قیامت کا، اس دن اس سے پوچھیں گے اب بتا کن راہوں پر چل کر ہم تک آیا ہے۔ یہ حضرت انسان، یہ مواتین کا مجموعہ، یہ آب و گل کا سنگم، یہ کچھ پانی اور مٹی کا پتلا، یہ زمین پر جال بن کر بچھ گیا، یہ آسمان پر کمندے ڈالنے لگا، یہ زمین اس سے نہ بچی، یہ فضا اس سے نہ بچی، سمندر کی ہیبت ناکی کو چیلنج کر کر اس نے موج سے موج ٹکرا دی، اس نے جو فلک پر اڑتے ہوئے ٹائر کو زمین پر بسمل کر کے پھینک دیا، اس نے حباب کا دل توڑ دیا، اس نے آب رواں کی چادر تباہ کر دی، اس نے دریا کے چھپے ہوئے صدف کو لا کر شریاب پہ آبرو کر دیا، لوہے کو آکاش پر اڑا رہا ہے، یہ موتی کو آبرو بچا رہا ہے، زمین کو ناقابل رہائش سمجھ کر چاند ستاروں پر ڈیرے ڈالنے جا رہا ہے۔ فرشتوں میں ایک ہلچل سی مچ گئی ہے جس میں جبرائیل ارشاد فرما رہا ہے فرشتوں ہوشیار، اس جنت سے نکالا ہوا پھر واپس آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کے پاس کس چیز کی کمی ہے۔ اس کے پاس کھانے کے لیے بے مثال خوراکیں ہیں، پہننے کے لیے نو بنوش پوشاکیں ہیں، اس کے پاس بادائے گلفام بھی ہے اور جاتائے آرام بھی ہے۔ تمام تر چیزیں اس ترقی یافتہ انسان کے پاس ہے، اگر کچھ نہیں ہے تو وہ ہے ایک سچی خوشی۔ تمام تر چیزیں اس ترقی یافتہ انسان کے پاس ہیں، بالآخر یہ چیخ اٹھتا ہے کہ میرے پاس سکون کیوں نہیں ہے، سچی خوشی کیوں نہیں ہے۔ انسان ٹھیک کہتا ہے کہ اسے سکون کیوں نہیں ملتا، اسے سچی خوشی کیوں نہیں ملتی، ملے بھی تو ملے کیسے؟ وہ اس لیے کہ ہم ان دولت قدوں میں انسان نہیں ملتا، طریقت قدوں میں قرآن نہیں ملتا، مسجدوں میں دہشت گردی ہے، ذکر رحمان نہیں ملتا، ملے بھی تو ملے کیسے؟ مردوں میں نبی کا سلیقہ نہ رہا اور عورتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں جیسا طریقہ نہ رہا۔ آپ دیکھتے ہیں آج کل جہاں بھی نظر اٹھتی ہے انسان کی بستی میں بے چینی، بے سکونی، بے آرامی ملتی ہے۔ انسان کی زندگی ایک بھٹکتا ہوا قدم بن گئی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے میں کہاں سے آیا تھا، کہاں کو جا رہا ہوں، میں کیا کرنے آیا تھا، میرے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے احسن بنایا، لیکن انسانوں میں احسن والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کی اگلی آیت تلاوت کرتے تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیات میں ثم رددناہ اسفل سافلین، پہلے ہم نے آسن بنایا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے بدترین شکل میں پیش کیا۔ نہ اس کے اچھے ہونے کی کوئی حد ہے، نہ اس کے برے ہونے کی کوئی حد ہے، ہم تمہیں دنیا والوں دونوں صورتیں دکھاتے ہیں، یہ اچھا بھی بہت اچھا ہے اور برا بھی بہت برا ہے۔ مقصد جب انسان برا ہو جائے تو حیوان بھی اس سے گھبرانے لگتے ہیں، پرندے اس سے گھبرانے لگتے ہیں، جانور کو اس سے خوف آنے لگ جاتا ہے، اور اگر پوچھے انسان سے حیوان کیوں گھبراتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے شیر درندہ ہے لیکن شیروں کے لیے نہیں، چیتا صفاق ہے لیکن چیتوں کے لیے نہیں، بھیڑیا خون آشام ہے لیکن بھیڑیوں کے لیے نہیں، سانپ زہریلا ہے لیکن سانپوں کے لیے نہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہو سانپ نے سانپ کو ڈسا اور سانپ مر گیا؟ مطلب جب انسان اپنے برے ہونے کی منزل پر آتا ہے تو اتنا ہی برا ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے ہی بھائی کا خون پیتا ہے، اپنے ہی بھائی کو جائیداد کے لیے قتل کرتا ہے،
یہ اپنے ہی گھر میں بیٹیوں جیسی رحمت کو زندہ دفنا دیتا ہے۔ جب یہ برا ہو جائے تو اس کے برے ہونے کی کوئی حد نہیں، اور جب یہ اچھا ہو جائے، لیکن جب یہ اچھا ہوتا ہے نا، یہ شہسوار برق رفتار ہوتا ہے، کبھی انجم شکار ہوتا ہے، کبھی تہذیب کا دیوتا ہوتا ہے۔